بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. سب سے پہلے تو آج کا جو اجلاس تھا اس لیے تاجدی اجلاس تھا نواب یوسف طالپور صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف اثاثہ تھا پورا ملک کا ایک سیاست کے لیے ایک سیاست تھا. سیاسی بزرگ سمجھا جاتا تھا. اپنا سیاسی زندگی سیاسی کارکن یہ اسٹوڈنٹ ڈیز سے لے کے آخری دم تک وہ نہ صرف جمہوری جدوجہد سیاسی جدوجہد مگر اپنا نظریہ اور اصول اور منشور کے مطابق سیاست کرتا آ رہا تھا. تو آج میں شکر گزار ہوں تمام سیاسی جماعتوں کی جنہوں نے اس اجلاس میں ہمارا نواب صاحب کو یاد بھی کیا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک انشاءاللہ وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے سیاسی کارکنوں کے لیے ہمیشہ ایک آئیڈیل رہے گا. کل صدر زرداری نے ایک تاریخی خطاب کی پارلیمان سے, اور تاریخ میں پہلی بار جو سویلین پریزیڈنٹ نے 8ویں دفعہ پارلیمان سے خطاب کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے سامنے صدر زرداری کی اسٹیٹمنٹ شپ, صدر زرداری کی زور عوام کے اصل ایشوز پہ, اور جس طریقے سے صدر زرداری نے نفرت کے بجائے امید کی بات کی, تقسیم کے بجائے متحد ہونے کی بات کی, کنسنسس بنانے کی بات کی, اور سارے جو قوم کے ایشوز ہیں معیشت سے لے کے دہشت گردی تک, انٹرنیشنل ارینا میں فلسطین سے لے کے کشمیر کا مسئلہ تک, ہمارے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کا, معیشت کے حوالے سے زراعت سے لے کے آئی ٹی سیکٹر تک صدر زرداری نے اپنا خطاب میں عوام کے اصل ایشوز پہ غور کیا اور زور دیا. اور ساتھ ساتھ کہ جو صدر زرداری وفاق کی نمائندہ ہے, واحد منتخب نمائندہ ہے جو تمام صوبائی اسمبلی سے الیکشن لڑ کے آتا ہے, تمام جو نیشنل اسمبلی ہے, جو سینٹ آف پاکستان ہے, وہ بھی صدر زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی الیکٹڈ ہوتا ہے. اور اگر ایک ہوتا اس ملک میں وفاق کی نمائندگی کرنا چاہیے وہ صدر زرداری, وہ صدر پاکستان کا ہوتا ہے. اور اس حیثیت سے جس انداز سے اور جس طریقے سے صدر زرداری نے بڑے واضح انداز میں جو حکومت کے یک طرفہ پالیسیز ہوتے ہیں, جو حکومت کے کنسنسس کے بغیر پالیسیز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بھی تبصرہ کیا. خاص طور پہ جس طریقے سے یہ جو یک طرفہ فیصلہ نیا کنالز انڈس ریور کے سے نکالنے کا جو ایشو ہے اس پہ صدر زرداری سے بڑا مثبت انداز سے وارن کیا, نہ صرف پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو مگر حکومت وقت کو, کہ وفاق پہ ایک اسٹرین آ رہا ہے اس فیصلے کی وجہ سے, اور اس فیصلے پہ نظر ثانی کیا جائے, اس منصوبہ کو ابینڈن کیا جائے, اور کنسنسس کے ساتھ سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ایسے فیصلے لینے چاہیے جو کہ عوام کے مسائل کا حل بھی ہو اور وفاق کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر زرداری کی کا تاریخی اسٹیٹسمن لائق اسپیچ جو عوام کے اصل ایشوز پہ تھے وہ آپ کے سامنے تھا ایک طرف, اور دوسری طرف جو اپوزیشن کا شور تماشا تھا وہ آپ کے سامنے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا جو پاکستان کے سیاستدانوں سے امید رکھتے ہیں وہ یہ کہ اپنے ذاتی ایشوز کے بجائے یا سیاسی تماشوں کی بجائے ان کے اصل ایشوز پہ غور کیا جائے, اور وہ صدر زرداری نے کل اپنا تقریر میں کیا. جہاں تک ہمارا افطار ڈنر ہوا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ہاں, ہم بہت شکر گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے
انہوں نے مجھے پورا پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کو افطاری کے لیے ہوسٹ بھی کیا، اور اوبیسلی جبکہ سیاسی جماعتوں آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سیاست کے بھی بات ہوتا ہے. ہم نے جو معیشت پہ مثبت انڈیکیٹرز سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں مہنگائی میں اس وقت اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس پہ آئی ویلکم کنگریچولیٹڈ دا پرائم منسٹر ان ہز ٹیم کہ ہم نے جو بھی سیاسی جماعتیں نے الیکشن لڑے اس بار، تو عوام کا جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ مہنگائی کا مسئلہ تھا. اگر اس میں بہتری آ رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جوائنز دا ریسٹ آف دا کنٹری ان کنگریچولیٹنگ دا پرائم منسٹر. اور ساتھ ساتھ جہاں ہمارے کنسرنز ہیں، جہاں ہمارے ایشوز ہیں، ان کو بھی ہم نے اٹھائے. یہ کینال کا منصوبہ کے ساتھ ساتھ جو کے پی اور بلوچستان کے پی میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل بڑھتے آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت میں کوئی دلچسپی ہی نہیں. ایک خطے کے مسائل ہوتے، پورے ملک میں مسائل ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی صوبائی حکومت کا ان مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو. ان کا 1 سال گزر چکا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں کا وزیر اعلیٰ نے ایک افتتاح کیا ہے ایک منصوبہ کا؟ لا اینڈ آرڈر پورا صوبہ اس کا پراچنار سے لے کے بنو تک، سابق قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک آگ دہشت گردی کا پھیل رہا ہے ان کا صوبہ میں، اور کوئی دلچسپی تو مجھے نظر نہیں آتی. تو اس ایشو پہ میں نے وزیر اعظم سے بھی ریکویسٹ کی کہ جہاں صوبائی حکومت شاید اپنا ذمہ داری نہیں اپنا رہا ہے، وہاں ہم ان کو زور دینا چاہیے. اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے مدد دینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وفاق کی بھی ذمہ داری ہے. اینڈ دے کانٹ ابینڈن پختونخوا ٹو دا ومز آف دس گورنمنٹ دیٹ ہیز نو انٹرسٹ ان دیئر ایشوز. تو اس پہ کافی تبصرہ ہوا بلوچستان کے حوالے سے، جو نہ صرف ایک طرف سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، دوسرے جو کلائمیٹ چینج کے اور فلڈ کے، جو 2-3 سال پہلے ہمارا جو سیلاب آیا تھا اس کا نقصان کے بارے میں ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ریکنسٹرکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو پنجاب کے مسائل ہیں اس پہ بات ہوا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا بات انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. اور جو فیصلے یا جو مل کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہتر فیصلے ہوتے ہیں، اور ہم مثبت سیاست میں یقین کرتے ہیں، اور کوشش یہی کریں گے کہ جہاں ہم سے ایک پازیٹیو انپٹ ہو سکتا ہے، جہاں سے ہم اپنا تجویز دے سکتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ضرور دیں گے.